اچھا، اس کے بعد یہ انہوں نے جنریشنز کا ذکر کیا ہے، اور آپ جب ایچ آر کو مینج کر رہے ہیں تو آپ کو جنریشنز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، جنریشنز کیا ہے؟ جنریشنز بیسیکلی یہ ہیں کہ ہم نے ڈفرینٹ جو ٹائم پیریڈ میں لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی کیریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہے، اس وجہ سے اس کو سوشیولوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ڈفرینٹ جنریشن میں ڈیوائڈ کر دیا۔ یہ ہے ٹائم لائن آف جنریشنز۔ سب سے پہلی جنریشن ہم کہتے ہیں جہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، ویسے تو پیچھے بھی جنریشنز ہیں، جنریشن ٹو جنریشن آتی رہی ہیں، لیکن ہم جہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں چونکہ آپ کے لوگ کو اس جنریشن کے لوگ پاسبلی مل سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ملیں گے who were born between 1928 and 1945، میں بھی آپ کے دادا یا پردادا اس جنریشن کے ہوں۔ یہ جنریشن سائلنٹ جنریشن کہلاتی ہے۔ سائلنٹ اس سے پہلے والی جنریشن کو لاسٹ جنریشن کہتے ہیں۔ لاسٹ جنریشن اس لیے وہ لوگ، ان لوگوں کے زمانے میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے اندر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ بہت زیادہ کیا انہوں نے اور سیٹل ہونے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے دیٹ جنریشن از کالڈ لاسٹ جنریشن۔ That generation was born around the beginning of 20th century. 1901 to 1927 تک جو جنریشن آئی وہ گریٹسٹ جنریشن کہلاتی ہے یا جی آئی جنریشن کہلاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی، اور ان کو انٹر بیلم جنریشن بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے گریٹ ڈپریشن دیکھا۔ گریٹ ڈپریشن جو 1928 میں آیا تھا، یہ بہت سیویئر ڈپریشن تھا۔ اس کے اندر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی، اور ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفلیشن بھی بہت زیادہ تھا۔ ایز اے ریزلٹ اس جنریشن کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنا پڑے، اور یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھا اس کا میجر ریزن تھا یہ ریسیشن۔ تو اس جنریشن کو گریٹسٹ جنریشن اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنریشن نے ریسیشن سے بھی فائٹ کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا اور بہت سارے لوگوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی حصہ لیا، کہ دے فاؤٹ سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ دے سروائیوڈ سیکنڈ ورلڈ وار۔ تو ظاہر ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا جو سارا ٹراما ہے وہ انہوں نے فیس کیا، اور اس ٹراما کو فیس کرنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک سائلنس آ گئی، یہ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ان کے ایکسپیرینسز تھے اس کو بہت کم شیئر کرتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، اور اس جنریشن کے میں وار سے واپس آ گئے تو بچے بہت پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کو اس جنریشن کو بیبی بومر جنریشن کہتے ہیں۔ بیبی بومر جنریشن بیسیکلی 1945 کے بعد والا پیریڈ ہے، اور 1970s تک کا پیریڈ ہے، یہ بیبی بومر پیریڈ ہے۔ یہ پہلی جنریشن ہے خوش قسمت بچوں کی کہ جن کو پڑھنے کی بھی اچھی سہولیات ملی، گیجٹس بھی بہت سارے ملے کھیلنے کے لیے، اور ان کو فری ٹائم بھی ملا، اور ان کو ایفلوئنزا بھی نظر آیا، یعنی ان کے جو فیملی تھی بہت ایفلوئنٹ تھی، امیر تھی، ریزن اس کے ماں باپ دونوں کام کرتے تھے۔ تو بیبی بومر پیریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہیومن ہسٹری میں خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے گروتھ کا پیریڈ ہے، اور گروتھ امریکہ تو پہلے سے گرو کر رہا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کا بہت کم امپیکٹ آیا تھا امریکہ پہ، بلکہ پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا تھا کہ اس نے بہت سارے آرمز اینڈ امونیشن بنا کر کے پوری دنیا کو سیل کیا تھا۔ تو سب سے زیادہ جو فائدے میں اس وقت ورلڈ وار کے لیے رہا تھا امریکہ رہا تھا، لیکن امریکہ میں چونکہ اس وقت لیڈرشپ اچھی تھی تو انہوں نے کچھ اس کے بینیفٹس یورپ کے ساتھ شیئر کیے، اور یورپ کی ریکنسٹرکشن میں اور جاپان کی ریکنسٹرکشن میں انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی، ان کو ٹیکنیکلی بھی ہیلپ کیا اور مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیلپ کیا۔ تو بیبی بومرز کے ورلڈ وار 2 کے بعد والے بچے یہ اس لیے بیبی بومرز کہلاتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بچے بہت زیادہ پیدا ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویتنام وار میں بھی ان میں سے کچھ لوگوں نے حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد جنریشن ایکس کہلاتی ہے، اور جنریشن ایکس جو ہے دیٹ واز بورن بٹوین 1965 ٹو 1980، اس کو بیبی بسٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ پہلے جو بیبی بومرز والی فیملی تھی اس کے 4 5 6 بچے ہوتے تھے ایک فیملی میں۔ جنریشن ایکس میں ایک فیملی میں 1 یا 2 بچے ہوتے تھے، اور ان کے جو ہے گھر پہنچتے تھے تو گھر اکیلا ملتا تھا کیونکہ ماں اور باپ دونوں جاب کرتے تھے۔ تو انہوں نے سیکلوژن میں لائف گزاری ہے، بہت تنہائی میں لائف گزاری ہے، اس لیے جنریشن ایکس یہ ہے۔ اس کے بعد جو جنریشن ہے دیٹ از کالڈ ملینیل جنریشن، اور ان کو ملینیل جنریشن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے 1981 سے 96 کے درمیان، تو بیسیکلی ملینیل کے اراؤنڈ یہ گرو اپ ہوئے، اور جو بہت زیادہ لیٹ 1990s میں پیدا ہوئے، اراؤنڈ 2000 پیدا ہوئے،
ان کو جنریشن زی کہتے ہیں، اور جو اب جنریشن پیدا ہوئی ہے اس کو جنریشن الفا کہتے ہیں. اچھا، ان تمام جنریشن کی اپنی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں، اور جب آپ جاب پہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق کس جنریشن سے ہے. اکارڈنگ ٹو دا کریکٹرسٹکس آف دیٹ جنریشن دیٹ پرسن ول ریسپونڈ. جیسے آپ کی جو ابھی یہ جنریشن الفا ہے، یہ جو سینٹینیل بھی کہتے ہیں ان کو، یہ وہ جنریشن ہے جو کہ بہت شارٹ ٹیمپرامنٹ رکھتی ہے، مزاج کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کا فوکس ہی شارٹ ٹرم ہوتا ہے. کسی کا جاب کریں گے تو 3 منتھ سے زیادہ نہیں کریں گے، یا اگر جاب میں تھوڑی سی بھی چیز ان کو اچھی نظر نہیں آئی، تھوڑا سا بھی فرسٹریشن نظر آیا، وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں. یہ جنریشن کی کریکٹرسٹک ہے. جبکہ بیبی بومر جنریشن کی یہ کریکٹرسٹک تھی کہ وہ ایک جاب کرتے تھے اور اسی سے اسٹک کرتے تھے. تو یہ فرق ہے. اس طرح سے اور بہت سارے جنریشنز میں جو فرق ہے دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان جنریشن میں فرق کیا ہے. اور یہ جو جنریشن گیپ کا لفظ آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا کہ ہماری بات ابا نہیں سمجھتے، ابا کی بات ہم نہیں سمجھتے، یہ تو آپ نہیں مانتے. اگر یہ دونوں باتیں ہیں وہ اسی جنریشن گیپ کی وجہ سے. تو جو ڈفرینٹ جنریشن کے لوگ ہیں، فار ایگزامپل کوئی اگر بیبی بومر پیریڈ کا ہے تو وہ آپ کو زیادہ ڈسپلن نظر آئے گا، کیونکہ ان کو جو ٹرین کیا تھا ان پیرنٹس نے ٹرین کیا تھا جنہوں نے وار کا ڈسپلن دیکھا تھا، فوج کا ڈسپلن دیکھا تھا. تو انہوں نے اکارڈنگلی اپنے نہ صرف اسے پریکٹس کیا بلکہ اپنی جنریشن کو بھی ویسے ہی ٹرین کیا. اچھا، جو یہ والی جنریشن ہے اس کو چونکہ ماں باپ چاہتے ہیں ان کی ہر خواہش پوری کر دیں، کوئی چیز ان کو منع نہ کریں، تو اس لیے ان کو ابھی تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی ایک وجہ ہے. یہ چیزیں ارن بھی کی جاتی ہیں. ابھی تک تو جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں والدین پرووائڈ کر دیتے ہیں. کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، کچھ کھانا پینا ہے، کوئی کپڑے خریدنے ہیں برانڈیڈ، ایوری تھنگ از اویلیبل ٹو دیم. اور آپ دیکھیں کہ جو یہ یوتھ ہے ان کے پاس ڈزن کے حساب سے شوز ہوتے ہیں اور کپڑے ہوتے ہیں. اس سے پچھلے والی جنریشن ہے ان کو اس طرح سے افلوئنزا نہیں ملا جیسے اس جنریشن کو ملا. ظاہر ہے افلوئنزا کے ساتھ سرٹن پرابلمس آتے ہیں. ایز ایچ آر مینیجر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ جنریشن اچھی ہے یا جنریشن بری ہے، بس اس جنریشن کی یہ کریکٹرسٹکس ہے اینڈ آئی ہیو ٹو ہینڈل اٹ اکارڈنگلی. تو اگر اس جنریشن میں اتنے زیادہ لوئلٹی نہیں ہے تو آپ کو پھر اکارڈنگلی پیکج بنانا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے آرگنائزیشن کے لیے افیکٹولی کام کر سکیں. ان لوگوں کو انسینٹیوز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور بہت فریکوینٹ انسینٹیو کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے لیے تو بہت اسٹرینج ہے، لیکن یہ کہ اب آئی ٹی انڈسٹری میں 3 منتھس کے اوپر بونس دیا جاتا ہے، بیکاز ان لوگوں کو اپنے آرگنائزیشن میں رکھنے کے لیے بہت فریکوینٹلی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہے. جاب کا ایٹماسفیئر جو آپ نے بنایا ہے اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ ہوم لائک فیل کریں. بہت سارے آرگنائزیشنز نے اپنے جو جاب کا ایٹماسفیئر بنا دیا ہوم لائک بنا دیے، تاکہ اگر کوئی وہاں پہ نیپ لینا چاہے تو نیپ بھی لے سکے، کچھ کھانا پینا چاہے، جم کرنا چاہے. اس جنریشن کے اندر ہیلتھ کانشیسنس بھی بہت زیادہ ہے، اوبیسٹی کے اگینسٹ بھی کانشیسنس بہت زیادہ ہے. تو آرگنائزیشنز اپنے آپ کو اس طرح سے بنا رہی ہیں تاکہ ورک پلیس ان کے لیے اٹریکٹیو ہو جائے. اور اسٹل اگر وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی ہے ورک پلیس تو پھر ان کو ورک فرام ہوم کا بھی آپشن دیتے ہیں، فلیکسی آورس کا بھی آپشن دیتے ہیں. تو اس جنریشن کو آپ اسی طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو آپ کو بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کہ یار اس جنریشن میں یہ برائی ہے، اس جنریشن میں وہ برائی ہے، ہر جنریشن کی کچھ پازیٹیو کوالٹیز ہیں، کچھ نیگیٹو کوالٹیز ہیں. جس جنریشن سے بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں یو نیڈ ٹو ڈیل اٹ اکارڈنگلی.